اگلی تقریر کے لیے مکرم و محترم برادرم مبشر احمد شاہ صاحب کو میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں، اور ان کی تقریر کا عنوان ہے چند سوالات اور ان کے جوابات۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند سوالات کے جوابات۔ ایک سوال یہ، قادیانی مولوی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے عالمگیر نشان نمائی کی دعوت دینے پر قادیان کے آریوں نے حضور کی خدمت میں درخواست کی کہ آپ کے ہمسایہ ہونے کے ناطے ہم نشان دکھائے جانے کے زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہوشیارپور میں چلہ کشی کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم و شان بیٹے کی خبر دی جو دین کی غیر معمولی خدمت کرنے والا ہوگا۔ آگے پڑھنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ محمودی مولوی غلط اور سچائی سے دور من گھڑت جواب دیتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہتے ہیں چنانچہ وہ بیٹا پیشگوئی کے عین مطابق پیدا ہوا اور اس کی ذات میں وہ 52 صفات پوری ہوئیں جن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود کو مطلع فرمایا تھا۔ انٹرنیشنل الفضل اخبار 10 مئی 2013۔ اس کا جواب یہ ہے، یاد رکھیں قادیان کے جن لوگوں نے نشان مانگا ہوگا وہ بچے تو نہیں ہوں گے، وہ بڑی عمر کے ہوں گے، کم از کم 40 سال، 45 سال، 50 سال کے ہوں گے 1886 میں۔ تو خلیفہ ثانی مرزا بشیر الدین محمود نے دعویٰ کیا مسلم موعود کا فروری 1944 میں۔ اب 1886 سے لے کر 1944 تک 58 سال بنتے ہیں۔ جب آریوں نے نشان مانگا تھا اس وقت ان کی عمریں 40 سال 50 سال کی ہوں گی۔ 58 سال میں 40 یا 50 سال جمع کریں تو تقریباً 100 سال سے زیادہ عمریں بنتی ہیں۔ جب خلیفہ ثانی نے جھوٹا دعویٰ کیا، آریہ اس وقت تو زندہ بھی موجود نہیں ہوں گے۔ آریوں کو نشان مانگنے کا کیا فائدہ ہوا کیونکہ خلیفہ ثانی مسلم موعود نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آریوں نے نشان مانگا، حضرت مسیح موعود نے دعا کی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام مسلم موعود کی بشارت دی، جو اب حضرت عبدالغفار جمبا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے مسلم موعود ذکی غلام کی بشارت دے کر وہ پیشگوئی مسلم موعود پوری کر دی ہے۔ ایک سوال یہ ہے، کہتے ہیں 20 فروری 1886 کی پیشگوئی ایک ہے، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا۔ ایک اور ایک کتنے ہوئے؟ 2۔ حضرت مسیح موعود بھی 2 فرما رہے ہیں، سنیے۔ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی اور پھر بعد میں الہام نے اس غلطی کو رفع کر دیا۔ تذکرہ صفحہ 109۔ ایک سوال یہ ہے،
قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود نے فرمایا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد مسلم موعود ہیں اور اس کی 52 علامتیں ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کسی تحریر میں یہ نہیں فرمایا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد مسلم موعود ہیں، اور نہ یہ فرمایا ہے کہ اس کی 52 علامتیں ہیں۔ یہ صرف خلیفہ مسرور اور مربی مولویوں کی خود ساختہ من گھڑت کہانیاں ہیں جو حضرت مسیح موعود کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ایک سوال یہ، مربی قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ثانیہ کی پیشگوئی کے تذکرہ میں یہود کی شریعت کی بنیادی کتاب تالمود میں لکھا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ یعنی مسیح وفات پا جائے گا اور اس کی سلطنت اس کے بیٹے اور پوتے کو ملے گی۔ یاد رکھیں، پیش گوئیوں میں ایک قسم کا اخفا ہوتا ہے اور اکثر زہر پرست ربانی پیش گوئیوں سے دھوکہ میں پڑ جاتے ہیں۔ جیسا کہ نظام جماعت ہے، کوئی بھی پیش گوئی ہو، یہ محمودی مولوی خلیفہ ثانی پر پورا کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں۔ خلیفہ ثانی تو الہامی پیش گوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں ہی نہیں آتے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بیٹے اور پوتے والی پیش گوئی ذکی غلام مسیح عظمیٰ کے بارے میں ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہام ہوا تھا۔ اکتوبر 1907، انا نبشرک بغلام حلیم ینزل منزل مبارک، ساکیہ آمدن عید مبارک بعد۔ ترجمہ: ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک آمد کے شبیہ ہوگا۔ اے ساکیہ، عید کا نا تجھے مبارک ہو۔ تذکرہ صفحہ 622۔ آگے حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں، مارچ 1906، انا نبشرک بغلام نافلۃ لک، ہم ایک غلام کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو تیرے لیے نافلہ ہوگا۔ تذکرہ صفحہ 519۔ اصل میں مسیح کی وفات کے بعد اس کا روحانی فرزند پیدا ہوگا۔ مسیح کی روحانی سلطنت روحانی اولاد کو ملے گی، نہ کہ جسمانی کو۔ یاد رکھیں، کسی کو انعام دیا جائے پھر اس کو زائد انعام دیا جائے، وہ نافلہ یعنی پوتے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس لیے یہ پیشگوئی بھی ذکی غلام حضرت عبدالغفار جمبا صاحب کے وجود میں پوری ہوتی ہے۔ ایک سوال یہ ہے، محمودی مولوی خلیفہ ثانی کو مسلم موعود بنانے کے لیے 5ویں پیشگوئی کا سہارا لیتے ہیں، جس میں صرف لڑکے کی عمر 9 سال بتائی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، سنیے، 5ویں پیشگوئی میں نے اپنے لڑکے محمود کی پیدائش کی نسبت کی تھی کہ وہ اب پیدا ہوگا اور اس کا نام محمود رکھا جائے گا، اور اس پیشگوئی کی اشاعت کے لیے سبز ورق کے اشتہار شائع کیے گئے تھے جو اب تک موجود ہیں اور ہزاروں آدمیوں میں تقسیم ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ لڑکا پیشگوئی کی میعاد میں پیدا ہوا اور اب 9ویں سال میں ہے۔ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 36، راج منیر صفحہ 34۔ یاد رکھیں، اسی صفحہ کے نیچے حاشیہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہاں سبز اشتہار میں صریح لفظوں میں بلا توقف لڑکا پیدا ہونے کا وعدہ تھا، سو محمود پیدا ہو گیا۔ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 36، حاشیہ۔ اس حوالہ میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ محمود مسلم موعود ہے، لیکن محمودی مولوی مربی اپنی طرف سے ہی یہ جھوٹ حضرت مسیح موعود کی طرف منسوب کرتے ہیں۔
آگے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، چھٹی پیشگوئی شریف کے بارے میں جو میرا تیسرا لڑکا ہے کی گئی تھی اور سالہ نور الحق میں پیش از وقت خوب شائع ہو گئی تھی، خوب شائع ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس کے موافق لڑکا پیدا ہوا جو اب خدا کے فضل سے چند روز تک دوسرے سال کو ختم کرنے والا ہے۔ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 37، سراج منیر صفحہ 35۔ پانچویں اور چھٹی پیشگوئی کا تجزیہ سنیے۔ اب پانچویں پیشگوئی میں محمود کی پیدائش کا ذکر ہے اور چھٹی پیشگوئی میں شریف کے بارے میں اور چھٹی پیشگوئی میں شریف کے پیدا ہونے کا ذکر ہے۔ پھر محمود کے بارے میں پیشگوئی سبزور کے اشتہار میں شائع ہوئی۔ اسی طرح شریف کے بارے میں پیشگوئی رسالہ نور الحق میں خوب شائع ہوئی۔ پھر محمود کے بارے میں کہا کہ اب 9ویں سال میں ہے۔ اسی طرح شریف کے بارے میں کہا چند روز تک 2 سال کا ہونے والا ہے۔ اب غور کریں، کیا دونوں مثل موعود ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، صرف بیٹوں کی پیشگوئی ہے، نہ کہ مثل موعود کی۔ آگے جنوری 1889 میں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام محمود رکھا گیا اور اب تک بفضل تعالیٰ زندہ موجود ہے اور 17ویں سال میں ہے۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 374۔ یہاں بھی صرف لڑکے کے بارے میں ہے، مثل موعود کا کوئی ذکر نہیں، لیکن قادیانی مولوی یہاں بھی حضرت مسیح موعود کی طرف جھوٹ منسوب کر دیتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، یہ سچ ہے کہ 8 اپریل 1894 ہم نے اطلاع دی تھی کہ ایک لڑکا ہونے والا ہے، سو پیدا ہو گیا۔ ہم نے اس لڑکے کا نام مولود موعود نہیں رکھا تھا، صرف لڑکے کے بارے میں پیشگوئی تھی، اور اگر ہم نے کسی الہام میں اس کا نام مولود موعود رکھا تھا تو تم پر کھانا حرام ہے جب تک وہ الہام پیش نہ کرو، ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 40۔ جو اب بھی خلیفہ ثانی کو مثل موعود کہتے ہیں، ان پر آج بھی حضرت مسیح موعود کی لعنت پڑ رہی ہے۔ آگے 22 مارچ 1886 سے لے کر 22 مارچ 1995 تک کا عرصہ 9 سال بنتا ہے۔ اس 9 سال کے بعد حضرت مہدی مسیح موعود فرماتے ہیں۔ اسی طرح مئی 1897 میں حضور اپنے کسی مخالف کے جواب میں رسالہ حجت اللہ میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک مجھے الہام ہوا تھا کہ موعود لڑکے سے قومیں برکت پائیں گی، مگر ان اشتہارات میں کوئی ایسا الہی الہام نہیں جس نے کسی لڑکے کی تخصیص کی ہو کہ یہی موعود ہے۔ اگر ہے تو لعنت ہے تجھ پر اگر تو وہ الہام پیش نہ کرے۔ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 158۔ سامعین کرام، خلیفہ ثانی کو مثل موعود کہنے والوں پر دوسری بار پھر حضرت مسیح موعود کی لعنت محمودی مولویوں پر پڑ رہی ہے۔ یہ میں نہیں، حضرت مسیح موعود لعنت ڈال رہے ہیں۔ ایک سوال یہ کہتے ہیں کہ انتخابی خلافت قدرت ثانیہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وصیت میں جس قدرت ثانیہ کا ذکر فرمایا ہے، اس سے مراد کون ہے؟ کیا یہ خلیفے ہیں جنہیں 40 مومنوں نے منتخب کرنا تھا، یا کہ وہ جو حضور کے بعد روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا ہے؟ یاد رکھیں کہ حضور کی ہدایت کے مطابق احمدیت میں حضور کے بعد روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا ہی قدرت ثانیہ کا پہلا مظہر ہے، اور حضور کی وفات کے بعد
حضرت خلیفہ مسیح اول اور ساری جماعت کا یہی عقیدہ تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے، تاریخ احمدیت میں لکھا ہے، قدرت ثانیہ کے لیے اجتماعی دعا۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب نے حضرت خلیفہ مسیح اول رضی اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے ہر ملک میں اکٹھے ہو کر اجتماعی دعا کرنے کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضرت خلیفہ مسیح اول رضی اللہ نے مولوی محمد علی صاحب کو حکم دیا کہ وہ اخبارات میں اجتماعی دعا کی تحریک شائع کریں۔ چنانچہ انہوں نے اس کی تعمیل میں اعلان کر دیا۔ قادیان میں حضرت میر صاحب ایک عرصہ تک مسجد مبارک میں یہ اجتماعی دعا کراتے رہے۔ تاریخ احمدیت جلد 3 صفحہ 212۔ یہ تاریخ احمدیت کا حوالہ خلیفہ مرزا مسرور احمد صاحب کو خود پڑھنا چاہیے، جو مولویوں کا لکھا ہوا مسجد میں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت قیامت تک چلے گی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ یاد رکھیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں نہیں فرمایا کہ میرے بعد انتخابی خلافت قیامت تک چلے گی، بلکہ مجددین کی خلافت ہے جو قیامت تک چلے گی، جن کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر خود کھڑا کرتا ہے۔ ان کا انتخاب نہیں ہوتا، ان کا انتخاب لوگ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ اب 15ویں صدی کے سر پر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام مسلم موعود اور مجدد صدی کو کھڑا کر دیا ہے، جس کا نام حضرت عبدالغفار جمبا صاحب ہے۔ آگے 1 دسمبر 1912 کے درس میں حضرت خلیفہ مسیح اول رضی اللہ نے فرمایا تھا، 30 برس کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجدد یعنی موعود قدرت ثانیہ ظہر ہوگا۔ حیات نور صفحہ 404، مولف شیخ عبدالقادر۔ خلیفہ اول بھی انتخابی خلافت کو قدرت ثانیہ نہیں سمجھتے تھے۔ یہ حوالہ بتا رہا ہے کہ انتخابی خلافت قیامت تک نہیں جائے گی، بلکہ ایک شخص کو خدا اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے قرب اور وحی یعنی الہام کے ذریعے الہام سے ذکی غلام یعنی مسلم موعود کو کھڑا کر دیا ہے، جس کا نام حضرت عبدالغفار جمبا صاحب علیہ السلام ہے۔ یاد رکھیں کہ اب قادیانی انتخابی خلافت روحانی طور پر ختم ہو چکی ہے۔ ایک سوال یہ کہتے ہیں، حضرت مسیح موعود نے سبز اشتہار میں فرمایا تھا کہ اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے۔ آگے پس مسلم موعود کا نام الہام عبارت میں فضل رکھا گیا، اور نیز دوسرا نام اس کا محمود اور تیسرا نام اس کا بشیر ثانی بھی ہے، اور ایک الہام میں اس کا نام فضل عمر ظاہر کیا گیا ہے۔ 1 دسمبر 1888 سبز اشتہار۔ اس کا جواب یہ ہے، 12 جنوری 1889 کے دن دوسرا بشیر یا بشیر ثانی یا مرزا بشیر الدین محمود احمد پیدا ہوا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ آج 12 جنوری 1889 میں بمطابق 9 جمادی الاول 1306 ہجری روز شنبہ میں اس عاجز کے گھر میں بفضل تعالیٰ ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے، جس کا نام بالفعل ماض تفاول کے طور پر بشیر اور محمود بھی رکھا گیا ہے، اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی، مگر ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مسلم موعود اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے، لیکن میں جانتا ہوں اور محکم یقین سے جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدہ کے موافق مجھ سے معاملہ کرے گا، اور
اور اگر ابھی اس مئعود لڑکے کے پیدا ہونے کا وقت نہیں آیا تو دوسرے وقت میں وہ ظہور پذیر ہوگا۔ مجموعہ اشتہارات جلد 1 جلد اول صفحہ 191 حاشیہ۔ اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے، الہامی نہیں تھی بلکہ آپ کا یہ اجتہاد تھا۔ اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے، الفاظ الہامی ہوتے تو حضرت مسیح موعود مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے موقع پر ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان فرماتے کہ یہ لڑکا ذکی غلام یا مسلم موعود ہے۔ معزز سامعین اکرام، اب اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے اور محض تفاعل کے طور پر رکھے گئے نام فضل بشیر محمود کہاں گئے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 14 جون 1899 کے دن پیدا ہونے والے لڑکے مبارک احمد کو پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق قرار دیا ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اور میرا لڑکا چوتھا مبارک احمد ہے۔ اس کی نسبت پیشگوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی۔ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 221۔ آگے، سو خدا تعالیٰ نے میری تصدیق کے لیے اور تمام مخالفوں کی تکذیب کے لیے اور عبدالحق غزنوی کو متنبع کرنے کے لیے اس بشیر چہارم کی پیشگوئی کو 14 جون 1899 میں، جو مطابق 4/0/1317 ہجری تھی، بروز چہارشنبہ پورا کر دیا۔ یعنی وہ مولود مسعود چوتھا لڑکا تاریخ مذاکرہ میں پیدا ہو گیا۔ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 221۔ لیکن بعض جماعتی مربی ایسے عقل کے اندھے ہیں، ان کو نظر ہی نہیں آتا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو 1899 میں اپنے چوتھے فرزند مبارک احمد کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کا مصداق اور مولود مسعود یعنی مسلم موعود فرما رہے ہیں۔ اب تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد تو کسی دائرہ بشارت میں نہیں آتے، تو پھر مسلم موعود کس طرح ہو گئے؟ مبارک احمد 16 ستمبر 1907 کے دن فوت ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے مسیل کی خبر دے دی۔ مسیل ہمیشہ بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ 2010 میں پاکستان گیا۔ وہاں ہارون آباد کے پاس ایک گاؤں ہے، میرے وہاں عزیز رشتہ دار رہتے ہیں۔ میں وہاں ملنے گیا۔ وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ یہاں گاؤں میں ایک مربی ہے جو آگے ان کا رشتہ دار ہے۔ میں نے اپنے عزیز رشتہ دار کو کہا کہ آپ مجھے اپنے مربی صاحب کے پاس لے جائیں، میں ملنا چاہتا ہوں اور کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اتنے میں کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ آپ کا جماعت سے اخراج کیوں ہوا ہے؟ یہاں مسجد میں آپ کا اعلان بھی ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ میں ایک موٹی سی بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب بھی کوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے مرسل آتا ہے آسمانی ہدایت لے کر، تو اس مرسل کو اور اس کی جماعت کے لوگوں کا زمینی جہل لوگوں کے ہاتھوں اخراج اور مقاطعہ ہوتا رہا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے ماننے والوں کا اخراج اور مقاطعہ یہودی جماعت نے کیا تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے لوگوں کو روکتے تھے، کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے مکہ سے اخراج اور مقاطعہ کیا تھا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اخراج اور مقاطعہ کرنے والے کون تھے؟ مولویوں نے کہا تھا کہ اس سے دینی معاملات نہ کریں اور نہ ان کو اسلام کریں اور نہ اس کو
دعوت میں بلائیں۔ یہ کون تھے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اہل سنت سے خارج کرنے والے کون تھے؟ میاں نذیر حسین دہلوی، محمد حسین بٹالوی، عبدالحق غزنوی وغیرہ وغیرہ۔ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 146 سے آپ تفصیل پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مہدی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جس ذکی غلام کی خبر دی تھی، اس نے خدا سے روح القدس پا کر کھڑا ہونا تھا۔ اس ذکی غلام مسلم موعود کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا ہے اور قرآن کی دلیل دے کر کھڑا کیا ہے۔ وہ سچا ہے، ہم نے مان لیا ہے۔ اب نظام جماعت کا خلیفہ مرزا مسرور احمد یہودیوں کی طرح اور موریوں کی طرح ہمارا اخراج اور مقاطعہ کرواتا پھر رہا ہے، اور اعلان بھی ہر جگہ کروا دیتا ہے۔ یہ جھوٹوں کا کام ہوتا ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی سچائی ہے تو ہمارے سے بات کریں۔ خلیفہ مسرور اور جماعتی مولوی ڈرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے جس کے پاس دلیل ہے وہ سچا ہے، بے شک وہ ایک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خلیفہ ثانی کا دعویٰ مسلم موعود کس طرح جھوٹا ہے۔ یہ جو میں نے پہلے حوالے پڑھے ہیں، یہ اس کو سارے حوالے پڑھ کر سنائے۔ کہنے لگا، جو میرا رشتہ دار ہے، کہنے لگا کہ وہ مربی نہیں ہے، وہ معلم ہے، وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن دوسرے دن وہ معلم صاحب ان کے گھر میں خود ہی آ گئے۔ شاید وہ مجھے ہی ملنے آیا تھا۔ ان سے ملاقات ہوئی، باتیں وغیرہ ہوئیں۔ میں نے معلم صاحب سے پوچھا کہ خلیفہ مرزا مسرور احمد صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود نے فرمایا ہے کہ خلافت قیامت تک چلے گی، یہ کہاں پر لکھا ہے؟ اس نے جواب دیا، رسالہ الوصیت میں قدرت ثانیہ فرمایا ہے۔ میرے پاس رسالہ الوصیت تھا۔ میں نے وہ صفحہ نکال کر کہا کہ قدرت ثانیہ سے آگے بھی پڑھیں۔ میں نے کہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر پر یہ جو فرمایا ہے، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ میں نے کہا کہ آخر میں یہ تحریف فرما کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے انتخابی خلافت کا قیامت تک چلنے کا رد فرما دیا ہے، بلکہ حضرت مسیح موعود نے انتخابی خلیفوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے، ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق راہ پر ہوگا، پر جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا، اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے۔ یہاں تک انتخابی خلیفوں کے بارے میں ہے۔ آگے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریعے سے ایک شخص کو قائم کروں گا، اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا، اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ سو ان دنوں کے منتظر رہو، اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے، یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا علقہ ہوتا ہے۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 306 حاشیہ۔ یاد رکھے، اس تحریر میں بھی اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے گا۔ بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، وہ اس تحریر کو غور سے دوبارہ پڑھیں۔ اب معلم صاحب کے پاس میرے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا، پھر وہ میرے سے جان چھڑائے۔ میں نے کہا کہ ابھی حوالے باقی ہیں۔ معلم صاحب کہنے لگا کہ میں نے جا کر نماز پڑھانی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نماز کے بعد آ جائیں۔ معلم صاحب آنے کا وعدہ کر کے گیا تھا، لیکن واپس نہیں آیا، کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔
یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر ہیں، ایک دو میں وہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، سوچوں کہ ہمارے نزدیک کلمہ حق سے خاموش رہنا اور جو کچھ خدائے تعالیٰ نے صاف اور روشن علم دیا ہے وہ خلق اللہ کو نہ پہنچانا سب گناہوں سے بدتر گناہ ہے۔ روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 326۔ آگے حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں، اگر کسی قدر شریف آدمی بھی ان میں ہیں تو وہ بھی کھڑپینچوں کے شور و غل کے خوف سے دبے بیٹھے ہیں، کیونکہ ایمانی قوت تو رکھتے ہی نہیں کہ تا ان بک بک کرنے والوں کی لان و تان کی کچھ پرواہ نہ رکھیں، بلکہ ایک ہی دھمکی سے مثلاً اس قدر کہنے سے کہ برادری سے نکالے جاؤ گے، لڑکے لڑکیاں بیاہی نہیں جائیں گی، رشتے ناتے سب چھوٹ جائیں گے، لالا صاحبوں کے رنگ زرد اور بدن پر لرزہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر تو وہ حالت ہو جاتی ہے جس قدر کسی مسلمان پر تہمت بہتان الزام لگانا چاہیں یا جو کچھ افتراق پردازوں کی طرح اشتہار وغیرہ کے چھپانے کی تجویز ہو، جھٹ پٹ دستخط کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی ترکیب سے آج کل قادیان کے ہندو اشتہار جاری کر رہے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 77۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود کو جس موعود ذکی غلام کی پیشگوئی کی خبر دی تھی، اب اس ذکی غلام مسیح عظمیٰ کے اور ان کے ماننے والوں کے حالات بھی وہی ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وقت میں تھے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ذکی غلام مسلم موعود کو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے اور وہ دلیل سے بات کرتا ہے اور وہ سچا ہے، لیکن وہی ڈر جو سچوں کے وقت میں ہوتا ہے کہ برادری سے نکالے جاؤ گے، لڑکے لڑکیاں بیاہی نہیں جائیں گی، رشتے ناتے سب چھوٹ جائیں گے، لوگوں کے رنگ زرد اور بدن پر لرزہ شروع ہو جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بندوں سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ سچائی کو قبول کر کے ہماری طرف آ رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ ایک تحریر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، سنیے، مشکل یہ ہے کہ عادت بھی ایک زنگ ہے، جب دل پر بیٹھ جائے تو ہزار دلائل ہوں ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جیسے ایک ہندو کے دل میں گنگا کی جو عظمت بیٹھی ہے، اسے دلائل پوچھو تو کچھ نہ دے گا، صرف عادت کے طور پر اس کی بزرگی ہی مانتا جائے گا۔ اسی طرح نزول مسیح کے بارے میں ان لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ یہی مانتے ہیں کہ اسی جسم کے ساتھ آسمان سے آئے گا۔ یہ مرض بھی دیکھ کی طرح لگا ہے، لیکن میں اس پر خوش ہوں کہ میرا خدا ہر شے پر قادر ہے، وہ اس مرض کے دفیہ کے ہزار آسمان پیدا کرے گا۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 237۔ جیسے آج کل نظام جماعت احمدیہ کا حال ہے، MTA پر بیٹھ کر یک طرفہ صرف عادت کے طور پر کہتے ہیں کہ خلیفہ ثانی مسلم موعود خلافت برکتیں اور نظام ہے، لیکن ہندوؤں اور مولویوں کی طرح ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ یہ خوف کے ڈر سے ہم سے بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ نظام جماعت کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ خلیفہ ثانی مسلم موعود تھے۔ اب میں آخر میں اس شعر پر ختم کرتا ہوں۔ اے عزیزو اس قدر کیوں ہو گئے تم بے حیا، کلمہ گو ہو کچھ تو لازم ہے تمہیں خوف خدا۔ دوسری جگہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں،
کیسے کافر ہیں مانتے ہی نہیں، ہم نے 100 طرح سمجھایا، اس غرض سے کہ زندہ یہ ہوئیں، ہم نے مرنا بھی دل میں ٹھہرایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔